أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. یہ سورہ کہف ہے اور سورہ کہف مکی صورت ہے اور اس کے اندر 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر غار والوں کا قصہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نام سورہ کہف رکھا. اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، جس میں ایک حدیث جو ہے امام احمد، مسلم اور نسائی سب میں آئی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے بھر دیا جائے گا، اور اس کی پہلی 10 آیات کو یہ زبانی یاد کرنے والا جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اس لیے کہ اس سورہ کہف کی جو ہے ہم ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے. اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے 4 قصے بیان کیے ہیں، ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، یعنی بالکل کھول کر احکامات بیان کیے. ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے. یعنی اس کا مقصد بیان کر دیا گیا کتاب کیوں نازل ہوئی، تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب نافرمانی کی صورت میں جو عذاب ان کو ملے گا اس سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کا اچھا ٹھکانہ جو ہے، اچھا اجر اللہ کے پاس موجود ہے. ایسا ٹھکانہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے
اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، جو شرک کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرا دے۔ اس بات کو نہ انہی کو علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بہت بڑی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ بیٹا بنا دیا جائے، اور زمین اور آسمان اگر اتنی بڑی بات ہے کہ زمین اور آسمان ہل جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر ڈالی جائے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے، یہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے ان کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار ہمیں زمین کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ ہوتا تھا، ان کو پریشان ہوتے تھے، جو کہ ان کے سامنے تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب بڑا سخت آئے گا۔ ان کی یہ درد تھا کہ تاکہ یہ لوگ سب کے سب ایمان لے آئیں، سب کے سب نیک بن جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نبی کیا ان کے غم کے مارے آپ اپنی جان کھو دو گے؟ آپ ان پر کیوں اتنا دکھی ہو رہے ہیں جو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا دار بننا چاہتے ہیں، دنیا کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ نے زمین کو ان کے لیے اور زیادہ زینت کا سما پیدا کرتا ہے، ان کو اور زیادہ اس طرف چلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس دنیا میں رہ کر لوگوں کے لیے دنیا کی جو چکا چوند چیزیں ہیں اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے تاکہ آزما کے دیکھے کہ ان میں سے گزرتا ہوا پھر بھی کون اللہ کی طرف آتا ہے، ان میں رہتے ہوئے بھی کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آخر کار یہ ساری زمین جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چٹیل میدان بنا دیں گے، جو کچھ بھی لوازمات اس میں دنیا میں چیزیں موجود ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے یعنی کتبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ اب چونکہ ایمان کی دولت کتنی قیمتی دولت ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں واقعہ سنائیں گے کہ اگر ہم جیسے لوگ اگر بہانہ کریں کہ ہم تو ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں تو کیا کریں، مجبوری ہے، ہمیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں، تب بھی اللہ نے یہ واقعہ سامنے رکھ دیا کہ کچھ تمہارے جیسے لوگ تھے جہاں ان کو اپنے دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی انہوں نے قربانی کی تھی کہ جان بھی چلی جائے، اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچ جائے، لیکن دین سے نہیں پھرنا، دین پر عمل جو ہے وہ کرنا ہے۔ کیا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے کتبے والے جو تھے ہماری بڑی نشانیوں میں سے تھے، یعنی وہ نوجوان تھے کچھ جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جب وہ فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا تھا، اور وہ غار آج بھی اس کے اندر جو ہے فلسطین کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون مدت کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یعنی اس وقت یہ تھا کہ یہ جو نوجوان تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے، عیسائی تھے، اور اس وقت جب پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مشرک لوگ جو تھے وہ قابض ہوئے تھے، اور مشرک لوگوں نے جو مسلمان تھے جو اس وقت مظاہر عیسائی اس وقت کے مسلمان تھے، جب حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو اس وقت وہی مسلمان تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے اور زبردستی ان کو ان کے دین سے پھیر کر یعنی دوسرے دین میں داخل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا گھر بار ہر چیز اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کے نکل جائیں تاکہ ہمارے دین سے ہمیں کوئی پھیر نہ سکے۔ پھر چونکہ ان کا ایمان بہت پختہ تھا، خالص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پہ لے جا کے جہاں ان کو سلا دیا اور سالہ سال کے لیے سلا دیا تاکہ بعد میں لوگوں کے لیے بطور نشانی اٹھائیں۔ اس میں ایک نشانی اس طرح بھی تھی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا آخرت سے عقیدہ ختم ہو رہا تھا، آخرت پر ایمان کمزور ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اتنی دیر بعد سوئے ہوئوں کو اٹھا کے تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہے تو مردہ کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، یہاں یہ نشانی بھی دکھائی گئی۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، یعنی ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پکا ہدایت پر رکھا تھا کہ بڑی سے بڑی اس کے لیے قربانی کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب
تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، شرک کرنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کیوں صریح دلیل نہیں لاتے، یعنی دنیا میں رب کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، یعنی ان لوگوں سے اور جن جن کے ساتھ شرک کریں ان سب سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں جا کر پناہ لے لو، یعنی ایسی غار جو بہت دور تھی، جس کے طرف لوگوں کا کم گزر تھا، انہوں نے اس غار کی طرف رخ کیا۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان بھی مہیا کر دے گا۔ توکل تھا نا، اللہ پر توکل تھا کہ جب ہم اس کے لیے نکل رہے ہیں، اس کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہمیں سر و سامان بھی مہیا کرے گی اور ہماری حفاظت بھی کرے گی۔ اور جس توکل سے انسان اللہ جس لیول کا توکل کرتا ہے، اللہ اسی طرح اس کے اس توکل کے اوپر پورا اترتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تم انہی غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو غار کو چھوڑ کر دائیں جانب بڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اسے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع زمین پر پڑے ہیں۔ وہ غار ہم خود بھی دیکھ کے ہیں، الحمدللہ جب فلسطین گئے تھے تو کیا ہے کہ وہ بالکل جیسے شمال کی طرف اس کا منہ مشرق اور مغرب کی طرف نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ادھر سے سورج چڑھتا ہے، اس کے اندر ڈائریکٹ دھوپ نہیں جاتی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بڑا پہاڑ کے اندر اوپر چھوٹا سا سوراخ بھی، سے آگے ذکر بھی آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے گزرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور اس کے اندر ڈائریکٹ دھوپ کا کوئی سما نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا سوراخ ہے، اور وہ سورج دائیں سے گزر جاتا اور بائیں کی طرف چلا جاتا۔ وہ نشانی جو قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے دنیا میں موجود ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے، پھر اس کو کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں سے بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، یعنی اس ڈرونی شکل میں بیٹھا تھا کہ کوئی اس طرف آنے کا رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ اگر تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یہ ایک عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا، یعنی جس طرح ایک عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا اور دنیا کو اس سے کئی سو سال بے خبر رکھا، اور اسی طرح پھر ایک عجیب کرشمے کے ساتھ اللہ نے ایک لمبی مدت کے بعد پھر ان کو جگا دیا۔ تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں کہ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں ہم رہے، کتنی دیر ہم سوئے رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس کا کچھ حصہ سو رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کا احساس تھا کہ ہم تھوڑا سا وقت سوئے، جیسے آخرت میں لوگوں کو دنیا کی زندگی کے بعد لگنا ہے کہ اتنی سی گزار کے آئے ہیں، ان کو بھی کئی سو سال گزارنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب ہم میں سے ایک کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ظاہر ہے وہ چھپ کے غار میں آئے ہیں، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ان کی خبر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کے ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو ہمیں سنسار کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، یا زبردستی ہمیں شرک پر آمادہ کریں گے، یا ہمیں مار ہی ڈالیں گے۔ اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا، یعنی اپنے دین سے پھر گئے یا ہم نے شرک کر لیا، دونوں صورتوں میں کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرک کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو دین سے پھر گیا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال سے مطلع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کا حال اس انداز سے پہنچایا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ ان میں سے ایک شخص جب وہ کھانا لینے کے لیے شہر گیا تو دیکھا کہ دنیا بدل چکی تھی، دنیا بالکل کچھ کی کچھ اور ہو چکی تھی، اور بت پرست روم کو
عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی، بت پرستی ختم ہو چکی تھی، اب زبان اور تہذیب اور لباس وہ بھی بالکل بدل چکے تھے، اور وہ ایک یعنی کہ 100 برس پہلے کا آدمی کی اپنی ایک لباس کے اندر بھی اپنی ہر لحاظ سے ایک تماشا بن گیا. جب وہ دکان کے پاس گیا تو ظاہر ہے کہ کئی سو سال پہلے کا لباس اور وہ لباس بھی مختلف، تو کیا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ایک تماشا بن گیا. اور پھر خاص کر جب اس نے ایک سکہ جو اس کے پاس سکہ موجود تھا، پیسے جو موجود تھے، جب وہ دیے تو پھر دکاندار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اس نے پوچھا کہ یہ مطلب کس وقت کا یہ قصہ ہے، سکہ ہے. تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو حضرت مسیح کے زمانے کے اس وقت یعنی کہ ان کے ماننے والوں میں سے یہ لوگ تھے جو 1400 برس پہلے ایمان لانے کی بجائے یعنی اپنا ایمان یعنی کہ ان کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے. اور یہ خبر پھر شہر میں بہت تیزی سے پھیل گئی، اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم جو تھا غار کے باہر کھڑا ہو گیا. اب اصحاب کہف کو جو پتہ چلا کہ وہ 200 برس بعد اٹھے ہیں، کہ میں کئی سو سال سوئے رہے، جبکہ ان کو ایسا نہیں لگ رہا تھا، تو پھر ان کو کیا تھا، وہ لیٹ گئے اور دوبارہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، اور وہ اللہ کے پاس دوبارہ واقعی وہ پھر فوت ہو گئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کس طرح سلا کے بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی دوبارہ بنا سکتا ہے انسان کو. مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ ان اصحاب کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ لوگوں کا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب بھی ان کے معاملے میں بہتر جانتا ہے. اور مگر جو لوگ ان کے معاملے میں پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایک عمارت بنائیں گے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو توحید پرست تھے، ان کا تھا کہ ان کو ٹھیک ہے اس پر ایک ان کی دیوار چن دی جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ کس لیول کے یعنی کس درجے کے لوگ ہیں. تو کچھ لوگ جو شرک والے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. ظاہر ہے شرک تو کبھی بھی انہوں نے چھوڑنے نہیں دیا شیطان نے نا. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر عبادت گاہ بنائیں گے اور اس کو پھر جو ہے اپنے معبود بنا کے پوجنے کو ایک اور نئی جگہ مل جائے گی. تو اس طرح انہوں نے جو تھا مختلف لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بیان کیا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب وہ غار میں گئے اپنا ایمان بچا کے، وہ عیسائیت کے دور میں تھے اور بت پرستی تھی اس وقت. وہ عیسائی تھے، وہ بت پرست نہیں تھے. اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو تھا، چونکہ اس وقت جو تھے بت پرستی مشرک آ گئے تھے اور وہ لوگوں کو زبردستی مشرک بناتے تھے کہ بتوں کی پوجا کرواتے تھے، وہ اللہ کی ایک عبادت سے روکتے تھے. چونکہ وہ یہ بہت دیر بعد حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا بنانے والا عرصہ بہت دیر بعد ان کے اندر آیا. یہ جو ہے نا انہوں نے شرک کیا ہے، یہ بہت دیر بعد جا کے کیا ہے، اس وقت نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کچھ نہیں اس کو شرک کرتے. یہ والا عیسائی ابھی بھی ایسے ہیں جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے جو تورات کو پڑھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ عقیدہ تثلیث پر یقین رکھنے والے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے تھے. ابھی بھی یہ شرک کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے. ابھی بھی مکمل جو تورات والے وہ نہیں اس کو مانتے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اب اسی پر اللہ کا بیٹا بنا رہی ہے. اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت کے مسلمان یہ عیسائی تھے. ہم تو بہت بعد میں آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کے جب ہم اللہ نے اس امت کو منتخب کیا. پہلے تو ایک اپنے وقت میں یہودی مسلمان تھے، اس وقت کے ایمان کو آگے لے کے چلنے والے عیسائیوں کے وقت میں وہ تھے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ کے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے. کم ہی لوگ ان کی تعداد جانتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ اللہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، اور تو کوئی ایسا درست راستہ نہیں تھا جہاں سے یہ واقعہ ہم تک پہنچ سکتا. بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ کرو. اور دیکھو کہ کسی چیز کے بارے میں یعنی کہ اس ایمان یہاں سے نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے کیا تھے. اصل مقصد سمجھنا کیا ہے کہ وہ کیوں گئے تھے، غار میں کیوں گئے تھے. اللہ نے اس غار میں پہنچا کے ہمیں سبق کیا سکھایا ہے. ان کی تعداد ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے، ان کے مقصد کو جاننا ضروری ہے کہ وہ ایمان کو بچایا تھا. ایمان یعنی شرک کو سے بچ کر وہ ایمان کو اپنے چھپانے کے لیے وہاں گئے تھے. تو اصل مقصد کو جاننا ضروری ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کل یہ کام کروں گا، جو کچھ تم نہیں کر سکتے، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو، کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں مجھے میری رہنمائی فرما دے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اس میں اور بڑھ گئے۔ اب اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو لوگ پوچھتے تھے کہ کس قصے کے بارے کوئی سوال کرنے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں، کل نہیں، تو اب کہنا ہو تو کیا ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی۔ یعنی نبی خود پیغام نہیں دے سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے وحی آتی ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے اس کا جواب مل سکتا ہے۔ پھر اسی قصے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں کہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے۔ یعنی کہ اگر چاند اور اس کے حساب لگائیں تو پھر وہ اس میں مزید اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت تم سے زیادہ جانتا ہے، تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیری کرنے والا اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے جوں کا توں لوگوں کو سنا دو۔ کوئی اس کے فرمودات کو، کوئی اس کے فرمانوں کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں۔ یعنی باقی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کریں جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے، صبح و شام اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ یعنی اس شخص کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو جس کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کسی اور راستے پہ چلنے کا کہتا ہے، کہ صرف اس کی پیروی کرو جو اللہ کا راستہ دکھائے۔ جس کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، اور جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر لی، اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفرید پر مبنی ہے۔ یعنی جو ہے اپنے پاس ایک گھڑی افراد تفرید کر کچھ چیزوں کو شامل کر لینا، کمی بیشی خود کر لینا، ان معنوں میں کہ اس کی پیروی نہ کرو۔ صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازے کی جائے گی، ایسا پانی ان کو دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا گرم ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ اور بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی بری آرامگاہ ان لوگوں کو ملے گی۔ استغفر اللہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں، نیک عمل کرنے لگیں، تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کو جو ہے ان کا اجر پورا دیتے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ اب قدیم زمانے میں، پرانے وقتوں میں بادشاہ جو تھے وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اہل جنت کا ذکر کیا ہے کہ اہل جنت کو بھی ایسے لباس پہنائے جائیں گے، یعنی ایسے شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے جو بادشاہوں کی طرح کے ہوں گے۔ اگر ایک بادشاہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو وہاں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہے گا۔ اگر ایک مزدور، ایک غریب انسان بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا تو وہ بادشاہوں کی شان و شوکت کی طرح زندگی گزارے گا۔ باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیامگاہ ان کو ملے گی جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے ارد گرد کھیتوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں، یعنی پھل لگنے میں انہوں نے کوئی بھی کسر نہ چھوڑی۔ خوب پھل لگا۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور ان سے ان کو خوب نفع حاصل ہوا۔
پھر کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بولا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کی اللہ تعالیٰ مثال یہاں پیش کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت باغ کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ ہے اور اندر کھیتی باڑی ہے، فصل اگانے کی جگہ ہے اور اس میں نہر جاری ہے، اتنی خوبصورت جس کو زمین سے اور پیداوار سے نواز رکھا تھا، وہ کچھ وقت پا کر بولا، اپنے ہمسائے سے کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، یعنی اس میں تکبر آ گیا، غرور آ گیا، میں تجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہوں، میں تم سے زیادہ نفری رکھتا ہوں، یعنی زیادہ لوگ میرے ملازم ہیں، زیادہ لوگ میری بات ماننے والے ہیں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا، یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی۔ جب بہت زیادہ دولت ملتی ہے تو انسان یہی سمجھتا ہے یہ کبھی میرے ہاتھ سے جانے والی نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ اس کا مطلب اس کے پاس ایمان تھا، اور یہ کہ اس نے جب کہا تھا مجھے نہیں لگتا یہ فنا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں توقع کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر مجھے میرے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کا خیال تھا دنیا میں رب مجھ سے راضی ہے تو اسی لیے مجھے اتنا نواز رہا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان کمزور تھا لیکن موجود ضرور تھا، اگر لوٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس سے بھی شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ کہ اپنی پیدائش پہ غور کر کہ اللہ نے تجھے کس چیز سے بنایا، تو اس رب کے سامنے اکڑتا ہے۔ رہا میں تو میرا تو رب وہی ہے، وہی اللہ ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ مال و دولت بھی ایک قسم کی شرک ہے، جب انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا کارساز سمجھ لیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی میں ہمیشہ ترقیاں کرتا رہوں گا۔ اور کیا کہ اس کا ہمسایہ جو تھا وہ اگرچہ غریب تھا لیکن اس کے پاس ایمان تھا، اس نے کہا کہ میں شرک نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی کیا کہا کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ تو نے کیوں نہ کہا کہ یعنی ماشاء اللہ اللہ نے مجھے دی ہے اور اللہ کی طاقت کے بغیر، دی ہوئی طاقت کے بغیر اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ کوئی چیز خوبصورت دیکھیں ماشاء اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے ہمیں ملی ہے، لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت نہیں ہے اس کو حاصل کر لینے کی، یہ اللہ نے ہی اپنی قوت سے جو ہے اس کو عطا کیا ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے۔ وہ غریب جو تھا ہمسایہ، اس نے کہا کہ آج تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ میں تم سے کمزور ہوں، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس موجود تھی، کہ اس میں کوئی دوری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر عطا کر دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے کہ جس تمہیں فخر ہے، جس کی وجہ سے تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تمہارا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کی باغوں پر کو الٹا پڑا ہوا دیکھ کر اپنی لاگت پر بھی ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیج دیا، ایسی ہوا اس کے اوپر بھیج دی، اس کا سارا باغ جو تھا وہ تباہ ہو گیا، بلکہ وہ اس پر بھی ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے اس کے اوپر خرچ کیا تھا وہ اتنا بھی حاصل نہ کر سکا، اس کا بھی نقصان کر بیٹھا۔ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ کیا تھا، اس نے مال کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا کہ وہ اس کے اوپر توکل کر لیا، یہ کبھی بھی میرا ضائع نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو بھول گیا۔ نہ ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ اپنی مدد خود کر سکا یا اس آفت کا مقابلہ کر سکا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں جو برحق ہے، اور وہی حق ہے اور اسی کی ہی جو ہے فرما برداری کر کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ انعام وہی ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ اور اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ۔ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی اندر جو فصلیں ہیں وہ خوب گھنی ہو گئیں، اور کل وہی نباتات جو ہے، جو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں اگتی ہیں، فصلیں وہ پھر بھس بن کے رہ جاتی ہیں۔ پہلے اللہ زمین سے پودے اگاتا ہے، پھر انہی فصلوں کو جب پک جاتی ہیں تو کس طرح ہر فصل کا ایک اینڈ ہے، پھر وہ تباہ و بھس بن کے رہ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیا کی ایک ہنگامی آرائش ہے،
یہ مال اور اولاد جس پر انسان اتنا توکل کر لیتا ہے کہ انسان کو اس کے لیے ہی اس میں سے وقت ہی نکال نہیں پاتا. جاب کہ میں اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کماؤں، زیادہ سے زیادہ گھر بناؤں، زیادہ سے زیادہ گاڑیاں خریدوں، ان کو عشاشیے دوں، مال جمع کروں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کی آزمائش کے لیے انسان کو دی ہیں. کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی. اگر کسی کو کم دیا ہے اگرچہ دنیا میں مشکل ہے لیکن اس کے لیے بھلا ہے اس میں، چونکہ اگر کوئی اللہ کے کم دیا اس کا حساب بھی کم ہوگا. آخرت میں وہ لوگ زیادہ جو جلدی جنت میں چلے جائیں گے جن کو کم دیا تھا دنیا میں، چونکہ حساب کم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے بھی ہے کہ جو اللہ کے کم دیے پہ راضی ہو گیا اور اللہ اس کے کم کیے پہ راضی ہو جائے گا. تو اس لیے دنیا کے اندر جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر شکر کریں، اور کم ہے تو بہت زیادہ کی تمنا نہ کریں. جیسے قارون کو دیکھ کے لوگوں نے کہا تھا کاش ہم بھی اس شان و شوکت کے ساتھ ہوتے. جب زمین میں دھنس گیا تو پھر وہی جو تھے توبہ کرنے والے تھے. تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے حکم یہ ہے کہ اسی حال میں خوش رہو. اصل تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اور یہ نیکیاں ہی ہیں جو انسان کو دنیا میں تو نظر نہیں آتی لیکن آخرت میں وہی فائدے کے لحاظ سے بہتر ہوں گی. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. یعنی یہ نیکیاں جو آج ہلکی ہے قیامت کے دن ان کو اللہ وزن دے گا، اور پہاڑ جو آج وزنی ہے اللہ ان کے سب وزنی چیزوں کے وزن کو ختم کر دے گا. اللہ ان پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو برہنا پاؤ گے. جو کچھ زمین کے اندر پہاڑوں کے ساتھ ہے نا، اونچ نیچ جو بھی ہے، پہاڑ چرند پرند جو کچھ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور زمین کو تم ننگا پاؤ گے، برہنا پاؤ گے، خالی نظر آئے گی تمہیں. اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. دیکھ لو آگے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. پہلے بھی اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا پیدا کیا تھا، پھر ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارا رب ہیں. وہ عہد الست سب نے اللہ کے سامنے بولا تھا. اور پھر قیامت کے دن اللہ پھر سب کو اکٹھا کرے گا. اللہ کہے گا دیکھا نا جیسے تمہیں پہلے روحوں کو اکٹھا کیا تھا، آج پھر میں نے تم سب کو اسی طرح اکٹھا کر لیا. تم نے سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراج سے ڈر رہے ہوں گے. جو اس کے اندر جو کچھ درج کیا ہوا تھا، کیا درج کیا ہوگا؟ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا، جو کچھ نیکیاں یا برائیاں کی ہوں گی، فرشتوں نے سب کچھ لکھ رکھا ہے. تو اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اندر لکھ رکھا ہوگا. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر ان کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو پہلے تمہاری پیدائش کے وقت ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ فرشتوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے انکار کیا تھا کہ اب تم اللہ کو چھوڑ کر، جس نے تمہیں بلند درجے دیے، اپنا خلیفہ بنایا، اس کو چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو، یعنی اس کی آگے جو نسلیں ہیں، اس کی اولاد کو بھی اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار قرآن پاک میں بتا چکا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کریں. یعنی اللہ نے تو اونچے درجے دیے، تم خود اپنے ان کو چھوڑ کر جو ہے جنوں کی پوجا کرتے ہو، جنوں کی بات مانتے ہو، یعنی ابلیس کے پیچھے چل کر اپنا آخرت کو خراب کرتے ہو. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے، کہ جب آسمان اور زمین کو بناتے ہوئے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی جب جنوں کو بنا رہا تھا تب ان کو شامل کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرے. اللہ خود جو ہے ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا لوں.
یعنی مطلب یہ کہ شیاطین تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بھی سے گمراہی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی بھی نہیں کرتے، انسانوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا سکتا ہے؟ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تو میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. چونکہ اس وقت مشرکین بھی اپنے جب کہیں جاتے تھے تو جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہمیں شیطان مردود سے پناہ دے دے، اللہ اپنی پناہ میں لے آ، شیطان سے بچا لے. تو وہ لوگ بستیوں کے جنوں کو پکار کے کہتے تھے ہم اس بستی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت اللہ کہے گا اب بلاؤ، قیامت کے دن اب ذرا بلاؤ ان ہستیوں کو جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں. وہ ان کو پکاریں گے مگر ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی چیز ان کی مدد نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے، وہ انسانوں کے اور ان جنوں کے، ہم سب کو. چونکہ دنیا کے اندر دو مخلوق ہیں جن کا حساب کتاب ہے، کہ جن ہے ایک انسان ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صرف نیکی کرنے کی طاقت ڈالی ہے، برائی کرنے کی طاقت نہیں ڈالی. اور جن اور انسان ایسی دونوں مخلوقات ہیں جن کا حساب ہوگا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً ہو سکتا ہے اسی دنیا اللہ جس نے دونوں کو رکھا ہے دونوں کی جنت اور دوزخ بھی اکٹھی ہو، اللہ بہتر سمجھتا ہے کیا ہے، لیکن یہ دونوں سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. اور جنوں کو اس لیے غصہ آیا کہ اس انسان کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کے اوپر جنوں کو طاقت نہیں دی. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایک ہی جگہ دونوں کو اکٹھا کر دیں گے. سارے مجرم اس روز جب آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے، یعنی اس وقت بچنے کا کوئی راستہ ان کو نہ ملے گا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر کس چیز نے اس کو روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی امتوں کے ساتھ، پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب سامنے آتے دیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر جب قرآن میں اتنے طریقوں سے اللہ نے سمجھایا ہے، پھر کون سی چیز ہے جو جس سے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قرآن اتنی آسان مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا جو دھوکہ آج کل انسان کو دیتا ہے وہ کہ تم عربی تو پڑھ ہی لیتے ہو، کافی ہے، نہیں بھی سمجھا تو کیا فرق پڑے گا. کچھ لوگ بہت واضح یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن عربی میں ہی نازل کیا تھا، اس کو عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی جو کہتے ہیں صرف اس لیے نازل عربی میں ہی نازل ہوا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی دانوں کے لیے عربی میں نازل کیا تھا. تو آج دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں جو ترجمے ہیں یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے پاس بہانہ نہ رہے، ہم اللہ کو نہ کہہ سکیں یا اللہ یہ تو عربی زبان میں تو ہم اجمی تھے، ہم اس کو کیسے سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو طرح طرح سمجھایا، لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس کے منتظر ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی عذاب ہے جو پہلی قوموں کے اوپر آ چکا ہے، یا یہ کہ جب عذاب سامنے آئے گا تم اس وقت سنبھلنے کی کوشش کرو گے تو تب کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ دینے کی خدمات انجام دے دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ رسولوں کو ہم نے اس کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ صرف وہ جو بشارت دے دیں اور جو نہیں مانتا اس کو عذاب کی خبر سنا دیں. اور دنیا میں ہمیشہ ہی ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو باطل کا ہتھیار لے کر یعنی کفر کی طاقت کے ساتھ اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے. آج بھی دیکھ لیں
جن کے پاس طاقت آتی ہے، اور جہاں بھی اسلام تھوڑا سا غالب ہونے لگتا ہے اس جگہ پر حملہ کر کے لوگوں کو یعنی اسلام کو ختم کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کا حکمران مسلمان نہ آ جائے، ان کا حکمران کوئی دیندار نہ آ جائے، وہ اندر مداخلت کر کے ان لوگوں کو برسر اقتدار رکھیں گے جو تاکہ اسی طرح کی ماحول چلتا رہے، یہ ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ دین غالب نہ آ جائے، ان کو پتہ ہے کہ دین غالب آ گیا تو دنیا کے اندر ان کے لیے مشکل آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ باطل کے ہتھیار لے کر ہر موقع پر ہر وقت دور میں ہی ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن وہ حق کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے کہ جس کو پھر اللہ کی آیات اس تک پہنچیں، اس کے ساتھ نصیحت کی جائے اور پھر بھی اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ ہمارا نامہ اعمال ہم جو کر رہے ہیں اس کے مطابق تیار ہو رہا ہے۔ اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، برائیاں کر رہے ہیں تو برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اس لیے کہ انہوں نے بار بار قرآن پاک کو جب انسان ٹھکراتا ہے، بار بار اس کے سامنے دعوت حق آتی ہے، اس کو اللہ موقع فراہم کرتا ہے، اس کو دعوت ملتی ہے کہ آؤ قرآن کو سمجھ لو، وہ پھر بھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر بھی وہ اپنے اسی دنیا داری چکروں میں پڑا رہتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے کہ اللہ پھر ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیتا ہے، پھر قرآن کی بات ان کے پر اثر نہیں کرتی، پھر وہ جس راستے کا اس نے خود انتخاب کیا تھا اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے، اللہ اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے اور ان کے کانوں میں ہم گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بطور سزا ہے کہ اس کو حق بات سننا اس کے بہت مشکل لگتی ہے، تھوڑی دیر بھی حق بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ 2 سے 2.5 گھنٹے بیٹھ کے جو پرسکون طریقے سے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی بات سنتے ہیں اور یکسوئی سے بیٹھتے ہیں، تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں اس کی محبت رکھی ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں سننا چاہتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں تو اللہ اس کو واقعی دور بھگا دیتا ہے، پھر ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتا ہے اور کانوں کے اندر گرانی پیدا کر دیتا ہے، ان کو قرآن سننا برداشت ہی نہیں ہوتا، اور انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ اس حالت میں وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب دے دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ بھاگنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی جو بھی ظلم کرے گا اللہ مہلت دیتا ہے، پھر ایک جو وقت مقرر ہے اس کے بعد اس کو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ ذرا انہیں قصہ سناؤ وہ موسیٰ کو جو پیش آیا تھا، جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم میں نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ کا اس سفر کا جو واقعہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، مختلف روایات اس بارے میں ملتی ہیں کہ پوچھا تھا کہ سب سے علم زیادہ کس کے پاس ہے، تو حضرت موسیٰ کا خیال تھا کہ میں وقت کا نبی ہوں، میرے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، تمہارے سے زیادہ علم جو ہے ایک فلاں شخص کے پاس ہے، اور اس کا پھر پتہ بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ سمندر آپ سفر کرو گے تو دریا کی فلاں جگہ پہ تمہیں ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانی بتائی تھی، ایک یہ مچھلی جس جگہ پہ تمہارے سے نکل کے پانی میں چلی جائے گی وہ وہاں نشانی، وہاں تمہیں میرا وہ بندہ ملے گا، اس کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علم کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے، علم سیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے، تو وہ قصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ جبکہ موسیٰ اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، دونوں کے درمیان میں نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ اس جگہ پر پہنچے اور اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر نے ہم کو بری طرح تھکا دیا، ہم تھک گئے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا وہ یہ کیا ہوا تھا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے اس سے غافل کر دیا اور میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی وہی تو نشانی تھی جو ان کو پہنچنے کی منزل مقصود جو ان کو بتایا گیا تھا۔
चुनाचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर वापस हुए और वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक ख़ास इल्म अता किया था। यानी मोतबर अहादीस से जो उनका नाम है वो खिज़र, हज़रत खिज़र बताया जाता है कि एक ख़ास इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे भी उस इल्म की तालीम दें, वो इल्म मुझे भी सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है। उसने जवाब दिया, हज़रत खिज़र की तरफ से जवाब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। जिस चीज़ को कि आपको ख़बर ना हो तो आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी ना करूँगा। उनसे मुआहिदा किया कि मैं सब्र करूँगा और मुझे साथ सफ़र में ले चलिए। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछें जब तक कि मैं ख़ुद उस आपसे तज़किरा ना करूं। यानी कि मुख्तलिफ़ हालात आपके सामने आएंगे, मुझसे आपने सवाल नहीं करना जब तक कि मैं ख़ुद आपसे उस चीज़ का तज़किरा ना करूं। अब वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक कि वे कश्ती में सवार हो गए और उस शख्स ने कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इस कश्ती में सुराख कर दिया, शिगाफ डाल दिया ताकि आप कश्ती वालों को डुबो दें। ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली, ज़ाहिर नहीं सब्र हुआ। चूँकि इस जगह पे दो चीज़ें समझनी है। एक चीज़ तो ये थी कि उनके जो वो थे हज़रत खिज़र, अल्लाह ताला ने आगे हम इंशाल्लाह नमाज के बाद इस तफसीलन में आपके सामने रखूँगी। हज़रत मूसा की शरीयत जो उनको मिली थी उसके अंदर किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता था। और हज़रत खिज़र जो थे वो अल्लाह ताला ने उनको किसी और ज़रिए से मुंतखब किया हुआ था। इसको आगे इंशाल्लाह नमाज, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया नमाज के अंदर, हम इसको देखेंगे। जब हज़रत मूसा ने देखा कि वो कश्ती जो कि उन्होंने सफ़र के अंदर कश्ती में बैठे तो कश्ती वालों ने उनसे किराया भी ना लिया, उनको बड़ा उनके साथ जो रवायात में आते हैं उनके साथ बड़ी मेहरबानी की, तो उन्होंने बैठ के कश्ती में सुराख कर दिया। तो हज़रत मूसा से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे भला भी किया है और आप इसलिए सुराख कर दिया कि आप कश्ती वालों को डुबो दें। तो ये आपने बड़ा एक अजीब हरकत कर दी। तो उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए, मेरे मामले में आप सख्ती से काम ना लें कि मुझे जो है ये मुझसे गलती होगी, मैंने आपसे जो मुआहिदा किया था अब मैं उसे पूरा करूँगा। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून नहीं किया था। अल्लाह ने तो बग़ैर किसास में कत्ल करने का हुक्म दिया है, बग़ैर वजह के तो किसी को भी अल्लाह ने मारने का हुक्म नहीं दिया। आपने ये क्या किया? ये काम तो आपने बड़ा बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिए, मुझे जो है आप मेरा मुआहिदा आपसे ख़त्म हो जाएगा। लीजिए, अब मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया, यानी कि अब अगर मैं कोई बात पूछूंगा तो अब मेरा और आपका सफ़र अलग हो जाएगा। फिर वो आगे चले, यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुँचे, वहाँ के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन दोनों की ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया, दोनों को खाना देने से इनकार कर दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिर रही थी, उस शख्स ने उस दीवार को कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे, इसके बदले में कहाँ किसी ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया और एक कश्ती में सुराख कर दिया, अब यहाँ उन्होंने आपको खाना भी नहीं दिया, आप उनके लिए एक दीवार बना के खड़ी कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे भी अकल में यही बात आएगी ना, यहाँ अल्लाह सिखाना चाह रहे पीछे क्या हिकमत पोशीदा। आप इसकी उजरत ले सकते थे, उसके बदले में खाना ले लेते। तो उसने कहा, मेरा तुम्हारा सफ़र ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हें उन चीज़ों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि उन चीज़ों के अंदर क्या हिकमत थी, और 10 मिनट के वक्फे के बाद हम दोबारा आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मस सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरि फअरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा वअम्मल गुलामु फकान अबवाहु मुअ्मिनैनि फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی، کیونکہ پیچھے ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا 3 واقعات پیش آئے تھے، جو ایک تو کشتی میں سوراخ کرنا، اور دوسرا اس چھوٹے بچے کو قتل کر دینا، اور تیسرا جو ایک دیوار گری ہوئی تھی اس کو بنا دینا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے ان سب چیزوں کی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر چیز کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. یہاں کشتی چونکہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے علم سے کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ہم تک یہ پیغام پہنچانا تھا، ہمیں یہ علم پہنچانا تھا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے. اب کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ وہ لوگ نیک تھے، ایماندار تھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی کشتی جو ہے وہ آگے جو بادشاہ سب کی کشتیاں چھین لیتا تھا تاکہ ان کی کشتی چھینی نہ جا سکے، تاکہ ان کی کشتی انہی کے پاس رہے. تو اللہ نے اس کے اندر سوراخ کروا دیا. اب اگر ہم بھی کہیں کبھی جاتے ہیں تو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی کہ اللہ کی دنیا کے اندر جو بھی ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، سب اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے. ہمیں غلط لگ رہا ہے، کچھ چیزیں ہمیں نہیں ٹھیک لگ رہی، چونکہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے یا ہمیں وہ علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. تو کیا ہے کہ ہمیں وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے تھی، جبکہ اللہ کی حکمت میں وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں اللہ ان تینوں معاملات میں یہی چیز ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ انہوں نے اس کو عیبدار کر دیا، کیونکہ آگے ایسا ایک بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر ایک کی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا. یہ تھا کہ عیبدار دیکھ کے اس کو وہ چھوڑ دے گا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور صلہ رحمی میں بھی زیادہ متوقع، اسے صلہ رحمی بھی زیادہ کرنے والی ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ خود نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. یہ 3 واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں. اس قصے میں پہلی بات تو یہ کہ حضرت خضر نے جو تینوں کام کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے کیے تھے، اور یہ بات انہوں نے اس کو واضح بھی کیا. اس میں سے پہلے 2 کام جو تھے اس کی اجازت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کسی شریعت میں کسی انسان کو نہیں دی گئی کہ آپ کسی کی چیز میں نقصان کر دو یا کسی کو پکڑ کے قتل کر دو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. حتیٰ کہ الہام کی بنا پر بھی کوئی انسان اس کا مجاز نہیں. اگر کوئی سمجھے کہ اچھا مجھے بھی میں نے اس میں پڑھا ہے، مجھے بھی الہام ہوا، میں بھی ایسا کر گزروں، ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ فرشتوں کو بھی کہا اپنے بندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمارے تک یہ بات پہنچائی تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ ان سے وہ علم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر کوئی حکمت چھپا رکھی ہے. اب جو ایک باپ جب کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو والدین اگر مومن ہوں اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، صبر کے بدلے میں اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے. اور ہم نہیں جانتے، اس کا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی بچہ جو چھوٹا فوت ہوتا ہے تو وہ کوئی سرکش ہوگا، بھڑے ہوگا، اس لیے اس کو لے لیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ کے اس سے جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے.
اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی جو ہمیں نہیں پتہ. اللہ نے ہر چیز میں فائدہ رکھا ہوا ہے. یہاں تو نے ایک مثال سے سمجھا دیا نا، کیونکہ اس کے والدین نیک تھے، اللہ ان کو اس سے بہتر بدلہ دینا چاہتا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ اس کی جو ہے اس کو مار دیا جائے، اس کی جگہ پہ اللہ اس کو بہترین اولاد دے. یہ بھی ہے کہ اگر کوئی، اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی ہماری فیملی سے جس وقت میں بھی فوت ہوتا ہے، تو کیونکہ موت تو کسی کو، جو اللہ نے اس کا وقت لکھ رکھا ہے اسے اوپر نیچے نہیں آ سکتی، تو اللہ نے اسی میں کوئی خیر چھپائی ہوئی ہے جو ہمیں نہیں پتہ. اور جب وہ دنیا سے جس نے جانا ہے اسی وقت میں جانا ہے، کسی بھی ذریعے سے جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کے اندر یہ صبر سکھانے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے صبر سکھایا ہے. کتنی بڑی مشکل بھی آ جائے اس کے اوپر صبر کرو. جیسے ان کے والدین کو جب بچے سے دکھ پہنچے وہ صبر کریں گے، صبر کے بدلے میں بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا. اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، جیسے کشتی میں سوراخ ہو گیا، نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ نقصان کے بدلے میں بھی انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی اجر دیتا ہے، جب اس انسان اس کے اوپر صبر کرتا ہے. اور یہ نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، ہر طرح کے نقصان سے، پھر تم میں سے جو صبر کرے گا اس کے لیے میرے پاس بہترین بدلہ ہوگا. تو یہ صبر کی کچھ مثالیں ہمیں یہاں سکھائی گئیں کہ جو بھی ہو رہا ہے پیچھے اللہ کے علم ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے میں کوئی نہ کوئی خیر ہی رکھی ہے، بشرط کہ ہم اس وقت میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں. جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے، کچھ انسان کفری الفاظ بول دیتے ہیں، کاش یہ ہو جاتا، کوئی ڈاکٹر پاس چلے جاتے بچ جاتا، علاج نہیں ہو سکا، بیچارہ غریب تھا، اس کے علاج ممکن نہیں ہو سکا، تو اگر اللہ کیا لکھا ہوتا تو کیسے نہ ہو جاتا. اس ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اس کو اللہ کی حکمت کے ساتھ چل رہا ہے. اور ہم نے ہر حال میں مشکل آ جائے یا آسانی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. ایک چیز یہاں جو سکھائی گئی ہوئی ہے کہ والدین مومن تھے. ایمان لانے یہ بدلہ کس کو ملتا ہے؟ مشکل میں بھی اجر مل رہا ہے، مومن کو مل رہا ہے. اب ان کے والدین نیک تھے تو اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے اور اس سے بہتر بدلہ رکھا ہوا تھا. اب وہ جو کشتی وہ ذکر ہے 2 یتیم بچوں کا، کہ اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، اس کے باوجود انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا اللہ کے حکم سے، کیونکہ ان کے والدین نیک تھے. والدین کی نیکی کے اثرات بچوں تک بھی پہنچتے ہیں. اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کی کہ تاکہ وہ بڑے ہو کے اس کو نکال سکیں، اور اس کے مال کی حفاظت یعنی کہ اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ بڑے ہو کے نکال سکیں. اگر دیوار نہ کھڑی کی جاتی تو ہو سکتا ہے اسی وقت اس کو کوئی کھودتا نئی چیز بنانے کے لیے اور مال کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے دنیا کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، ہر چیز اللہ کی حکمت سے ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ پر اپنے ایمان کو اس طرح پختہ رکھنا ہے اور توکل کرنا ہے کہ اگر یہ مشکل میرے ساتھ بھی ہے تو اللہ نے کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو کہ اللہ تیری طرف سے آئی ہے، تو نے اس کو ٹالنا ہے. اور جو صبر کرے گا، اس آیت کو پڑھے گا اور توکل رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے اوپر اس کو اجر دے گا. چونکہ یہ آزمائشیں ہیں، خوشی غمی تکلیفیں آزمائشیں سب زندگی کا حصہ ہے. کہ اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا. حضرت خضر نے یہ کہا تھا حقیقت میں ان باتوں پر، یہ وہ باتیں جن پر تم صبر نہیں کر سکے، چونکہ حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم نہیں تھا اور وہ تو اپنی شریعت کے لحاظ سے سوچ رہے تھے جو ان کو ملی تھی. اس لیے شریعت جو ہم دنیا میں رہ کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے یہ سکھانے کے لیے یہ کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے. اللہ نے یہ واقعات ہمارے سامنے رکھے. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار، اے نبی یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں ان کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں. ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے کفار مکہ جو ہے سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے 3 سوال رکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ان میں سے 2 کے سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ سچے نبی ہیں. اگر تینوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر آپ سچے نبی نہیں ہیں. اگر تینوں کے جواب دے دیے تب بھی سچے نبی نہیں ہیں. جب روح کا سوال کیا، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا میرا رب اس کو بہتر جانتا ہے، یعنی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کو. پھر انہوں نے جیسے یسألونک عن ذی القرنین اس قصے کے بارے میں پوچھا اور صحابہ کہف کے بارے میں پوچھا. یہ دونوں قصے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے اور یہ ان کے لیے دلیل تھی کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. ان کو اور کسی ذریعے سے یہ علم نہیں مل سکتا سوائے اللہ کے. لیکن اس کے باوجود بھی جس کے نصیب میں نہیں تھا اس کو پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. اے نبی آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں.
ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، یعنی اس نے بہت فتوحات کی تھی۔ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں مختلف قسم کی انہوں نے باتیں رکھی ہیں کہ وہ ایک اسکندر اعظم کسی نے ان کو کہا ہے، مختلف باتیں رکھی ہیں، لیکن تفسیر نے ان کی کوئی خاص طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بادشاہ اسکندر اعظم کے پاس اس طرح ایمان نہیں تھا، یہ جو بادشاہ تھا یہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ ان کے بارے میں کیا ہے کہ جب انہوں نے ایک مہم کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے، یعنی فتوحات کرتے ہوئے مغرب کی آخری سرحد تک چلے گئے، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پانی سورج ایک گدلے سے پانی میں ڈوب رہا، یعنی کہ دنیا کا اینڈ، اس انداز سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی، اس نے کہا ہے ذوالقرنین تجھے یہ طاقت ہے تمہارے پاس کہ تو یعنی جو بھی بادشاہ کہیں بھی کسی جگہ کو فتح کرتا ہے تو وہ چاہے تو ظلم کرے چاہے تو معاف کر دے، یعنی تمہیں ہمارے اوپر طاقت حاصل ہے کہ تم تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ کرے۔ اس نے کہا کہ جو تم ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے اور اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، یعنی اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا صرف اس کو سزا ملے گی، ایسے ہی نہیں کہ فتوحات کرتے ہوئے جس کو پکڑو اور اس کو ختم کر دو، اور پھر اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور باقی بدلہ رب سے پائے گا، اور پھر رب اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور اس کو ہم نرم احکام دیں گے، یعنی جو ایمان لے آئے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی طرف تیاری کی، یعنی جہاں بھی وہ جاتا تھا اپنی جا کے ظلم کرنے کی بجائے وہ نیکی کی جو تھا پیروکار تھا، ذوالقرنین جن کا یہاں تذکرہ آ رہا ہے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، مزید فتوحات آگے کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں مشرق کی سرحد شروع ہوتی تھی، یعنی جہاں سورج نکلتا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان ہم نے مہیا نہیں کیا تھا، یعنی لوگوں کے پاس بہت اس طرح قوم تھی جن کے دھوپ سے بچنے کا بھی سامان نہیں تھا، یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم جانتے تھے، اور وہ سخی بادشاہ تھا۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے اس کے پاس ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، اور ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا تو ہم تجھے کچھ ٹیکس دیں اس کام کے لیے، اور تو ہمارے لیے اس کے درمیان ایک بند تعمیر کروا دے۔ اور یاجوج ماجوج جو ہے اس سے مراد ایشیا کے شمالی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو پرانے زمانے میں یعنی قتل و غارت کرتی تھی اور حملے کرتی تھی، اور ان کا سیلاب جو ہے وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں کی طرف رخ کرتے تھے، تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا ایسا تذکرہ بھی آتا ہے قیامت کے نزدیک، پھر ان کو کھول دیا جائے گا اور پھر وہ اسی طرح ہی ظلم پھیلائیں گے دنیا میں۔ اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس محنت میں میری مدد کر دو، یعنی میرے پاس مال و دولت اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، میرے ساتھ محنت میں مدد کر دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا، بند کر دیا، تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ یہ ایک آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی، تو اس نے کہا کہ اب لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈھیلوں گا، یہ ایسا بند تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے بس میں نہ رہا۔ ان کے لیے اور بھی مشکل تھا کہ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس کے یہ میں نے کام اللہ کی رحمت اس کے ساتھ کیا، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو اسے پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی جتنی مرضی میں نے اس کو مضبوط بنایا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت ہوگا تو اللہ اس کو جو ہے گرا دے گا، یہ اللہ کے حکم سے یہ گر جائے، کیونکہ ہر زمین کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اللہ کے جب وعدے کا وقت آئے گا تو یہ پیوند خاک کر دے گا اس کو، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس روز سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی ذوالقرنین نے جو اشارہ قیامت کے وعدے برحق کی طرف کیا اس کی مناسبت سے اس آیت میں فرمایا گیا کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے
جو میری نصیحت کے سامنے سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھے. یعنی یہ قرب قیامت ہے نا، قیامت کے نزدیک ہے. اب یہ فساد جو نظر آ رہے ہیں یہ کم نہیں ہونے، یہ بڑھنے ہیں اور بڑھنے ہیں. جو انسان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر اسی حالت میں پھر حضرت جب بہت زیادہ بڑھ جانا، پھر دجال نے آنا ہے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر ایک دفعہ دنیا میں اسلام آئے گا، پھر امن و امان آئے گا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر اس وقت میں ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت سے اندھے بنے ہوئے تھے، کچھ سننے کو تیار نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان ساروں کو جمع کر لے گا قیامت کے دن. پھر ان کو مڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور بچنے کا وقت بھی ان کے پاس نہ ہوگا. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ اب یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، ہمیشہ آخری آیات یا آخری رکوع یہ تقریباً صورت کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے شروع میں ذکر آیا تھا کہ لوگوں نے بنا لیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری رکوع میں پھر فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے، میرے بندوں سے وہ ضرورتیں پوری کروا لیں گے؟ ہم ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی جن کی ساری کوشش، دنیا کی زندگی میں ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی، غلط راستے پہ چلتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، شرک بھی کرتے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ لوگ سب سے زیادہ قابل ترس ہوں گے. حج بھی کرتے رہے، ساری نیکیاں بھی کی، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا، غلط راستے پر بھی چلتے رہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ سنے سنائے دین پہ چلتے رہے، یا دین کو انہوں نے دنیا داری کو بنانے کا سبب بنا لیا. تو کیا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اس کی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بے شک وہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی ان لوگوں کو بتا دو کہ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں ان کی ساری کوششیں سیدھے راستے سے بھٹکی رہیں، غلط راستے پہ چلتے رہے اور کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن وہ سب ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، یعنی آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. چونکہ قیامت کے روز وزن کن اعمال کا ہوگا؟ جس کے پیچھے درست نیت ہوگی. اور پھر ایک مومن جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا وزن ہوگا. اب کافر جس نے پہلا نقطہ ہی ٹھیک نہیں رکھا، راہ راست کو ہی نہیں سمجھا، اور یعنی اللہ اور اس کے نبی آخری تک نہیں مانا سارے نبیوں کو، تو اس کی نیکیاں بھی کسی کام نہیں آئیں گی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اس کا پہلی بنیاد درست نہیں ہے، پہلی اینٹ درست نہیں ہے. پہلی اینٹ درست ہوگی تو اس کے اوپر عمارت ٹھیک بنے گی. اگر پہلی اینٹ شرک کی ہو تب بھی بخشش نہیں، اگر کفر کی ہو تو تب بھی بخشش نہیں. اوپر جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہو، پہلی اینٹ، پہلی بنیاد درست ہونی، عقیدہ درست ہونا جو ہے یہ سب سے ضروری ہے. اور یہ عقیدہ تو ہمیں اپنے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ اللہ کے سوا پوری زندگی کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ کارساز نہیں ہے، آپ کا کوئی بیڑیاں تارنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اور شرک اتنی نازک چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جیسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جیسے آپ نہیں دیکھ پاتے، اس طرح شرک نازک، اس طرح شرک انسانوں کے اندر گھس جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے وہ شرک کر بیٹھا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر جو ہے انسان کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور قیامت جو عمل کیے گئے ہوں گے اللہ کے یعنی راہ راست سے ہٹ کے، بے شک وہ نیکیوں کے ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو لوگ بہت ہی نیک ہیں صحیح، لیکن ان کی تو بخشائش، ان کی بہت ہی بڑی خدمت خلق کر رہے ہیں. عقیدہ درست ہونا شرط ہے. تو اللہ ان سب اعمال کو وزن نہیں دے گا. بس مطلب کیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گی، قیامت کے روز ہم اس کو کوئی وزن نہ دیں گے. ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. جب ابھی بھی کسی کو کہہ دیں کہ شرک کا کوئی راستہ نہیں، صرف ایک اللہ کو مانو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ برنگے وہ فرقے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن پاک میں کہیں بھی کوئی آیت، کوئی دلیل ایسی نہیں رکھی کہ رب کو چھوڑ کے کسی اور کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اور نبی بھی اس لیے بھیجے تھے کہ لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑ دیں. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں، جنت کے اعلیٰ بالا خانے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل جانے ان کا جی نہیں چاہے گا. ایسا اللہ تعالیٰ نے وہاں خوبصورت سما پیدا کر رکھا ہوگا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے اور وہ ختم ہو جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی بلکہ اتنی ہی روشنائی اتنی ہی سیاہی اور بھی لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کریں۔ اب انسان سمجھتا ہے نا میں ہی رب کی تعریف کروں گا تو شاید رب کی شان بلند ہوگی، ہم نہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا کر اگر اللہ کی تعریف لکھی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے لکھنے کے لیے تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ ہر چیز رب کی تعریف کر رہی ہے، اس کو ہمارے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے۔ نیکی کریں گے اپنے بھلا کریں گے، رب کو خالص کر کے پکاریں گے اپنا بھلا کریں گے، شرک کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، رب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخریت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے اے نبی کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بے شک انسان ہوں تمہارے جیسا، یوحا الی، فرق کیا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے، اور پیغام کیا لے کے آتا ہے؟ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، یعنی شرک نہ کرو، رب کو خالص کر کے ایک سمجھ کے پکارو۔ اور بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اگر کوئی آخرت پہ یقین رکھتا ہے، ایمان لے آیا ہے، اور آخرت پر یقین نہیں تو ایمان پختہ مکمل نہیں ہے، اور پھر اسے کیا چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لے۔ اگر عبادات میں اگر ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں، نمبر ایک تو ہمیں اللہ کی مکمل نافرمانی سے بچنا ہے، عبادات کے اندر اگر کچھ غلطیاں بھی ہوں گی ممکن ہے کہ اللہ سے سزا مل جائے، اللہ نہ کرے کہ سزا مل جائے، لیکن اس کا انجام آخری جو ہوگا وہ جنت میں ہی ہوگا، اس کو جنت اللہ دے کے رہے گا۔ لیکن جس کے نامہ اعمال میں شرک ہوگا، ڈھیروں ڈھیر نیکیاں بھی ہوں گی، شرک دکھاوا بھی شرک ہے کہ ہم اپنی نماز تو پڑھ رہے تھے، کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم نے بہتر کر دی، یعنی کہ کوئی کہے نا مجھے ایسے، اللہ سے ہم نے اس کو زیادہ درجہ دے دیا، تو دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو شرک کی بہت ساری قسمیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو اگر کوئی پھر شریک کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اور جنت کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوگا۔ تو کیا ہے کہ اگر گناہ بھی ہوں گے، عمل اور نیکیاں اور گناہ دونوں ہوں گے، لیکن پھر بھی جنت میں جانے کا راستہ کھلا ہے، سزا کے بعد بھی جنت مل جائے گی، شرک کرنے والے کو وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لوگوں اگر تمہیں اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہو تو نیک عمل کرو اور اب اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں کسی اور کو شریک نہ کرو، خالص کر کے اپنے رب کو پکارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، بدعت سے، صرف شرک نہیں، دین کے اندر زائد بات کو شامل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ اللہ نے دکھا دیا، نہ ہم اس میں کچھ شامل کر سکتے ہیں نہ کچھ نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس صورت کو پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم ہر جمعے اس کی تلاوت کر سکیں، ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔